وقال تعالى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید احسان یہ کیا کہ ایمان والے کے گھر میں پیدا فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو راستے بتائے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ایک نیکی کا راستہ ہے اور ایک برائی کا راستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دینے کے بعد ایمان والوں سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ وہ برائی کو چھوڑ کر کے نیکی کے راستے کو اختیار کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے، ان کی سزا بھی بتائی ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا کیا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں تیار کر کے رکھے ہیں۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم استجب لکم، تم اپنے رب کو پکارو میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ کوئی بھی بات ہو اپنے رب کو سناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، استجب لکم کا میں پورا کروں گا۔ کوئی آدمی توبہ کرتا ہے اور کئی مرتبہ یہ سننے میں آتا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ جی ہماری تو توبہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے، ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ہماری تو ہمارا رب سنتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری پوری کروں گا۔ اس میں یہ تو نہیں کہا کہ یہ گناہ گار کی توبہ قبول کروں گا یا نیک کی توبہ قبول کروں گا، گناہ گار کی نہیں کروں گا، کوئی قید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لگی، بلکہ یوں فرمایا کہ تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری سنوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی اگر شک پیدا ہو جائے تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پوری کروں گا۔ آدمی توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اس کے تین درجے ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، توبہ کی، معافی مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کو مانگا، تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے مانگا بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے پورا کر دیتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندے نے مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی پریشانی آنے والی تھی، کوئی تکلیف آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ذریعہ بنا کر کے اس کی وہ تکلیف، اس کی وہ پریشانی، اس کی وہ بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب آدمی دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، نہ پریشانی دور ہوتی ہے، نہ تکلیف دور ہوتی ہے، اور جو مانگا ہے نہ وہ ملتا ہے، بلکہ جب وہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ دنیا میں مانگا تھا، تو بندہ کہے گا یا رب میں نے آپ سے دعا مانگی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اس کو قبول کر لیا تھا، دنیا میں نہیں دیا تھا، آج اس کا بدلہ ملے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی دعا کا بدلہ جب آخرت میں دیں گے تو وہ بدلہ اتنا زیادہ ہوگا کہ بندہ دیکھ کر کے یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی توبہ اور کوئی دعا قبول ہوئی نہ ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ یہ جو الفاظ ہے، ایک چوتھا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا کو پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، کہ میری تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہی نہیں۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نہیں سنتا ہوں تو پھر تم جس کو جو تمہاری سننے والا اس کو جا کر کے سناؤ، پھر اس کے منہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ مار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے جو سن کر کے دے گا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو سن کر کے ہمیں عطا کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں استجب لکم، انسان ہیں، ایمان والے ہیں، شیطان نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے مہلت مل جائے، قیامت تک زندہ رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قال فإنک من المنظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ تو شیطان کی دعا قبول ہو سکتی ہے، ہم تو ایمان والے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو قبول کر لیا، پھر ایمان والوں کی دعا کو قبول کیوں نہیں کرے گا؟ تو اس لیے ہمارے کچھ موقع ایسے ہیں کہ ان موقعوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے کوئی آدمی دل سے کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، یا دنیا کے بارے میں کہ دنیا مچھر کے پر کی طرح ہے، لیکن دل اس کا جو عمل ہے اس کی زبان کے خلاف ہوتا ہے، زبان سے کچھ بول رہا ہوتا ہے، اس کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر یہ دعا کو قبول نہ ہونے کی وجہ بنتا ہے۔ دنیا کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا مچھر کے پر کی طرح ہے، لیکن صبح سے شام تک دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نمازیں بھی قضا کر دیتا ہے، نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس کا جو زبان ہے اور اس کا جو عمل ہے وہ دونوں میل نہیں کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو زبان سے بول رہے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اس کا طریقہ دوسروں کا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو زبان سے دعویٰ کر رہا ہے، اپنے زبان سے دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے۔ اب اس کی دعا قبول نہ ہونے میں یہ وجہ بنے، کیونکہ جب کسی سے محبت ہوا کرتی ہے تو پھر وہ اس کا عمل اپنایا کرتا ہے، پھر وہ اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ توبہ کرتا رہے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے، جو بھی ضرورت ہو چھوٹی یا بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اور جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ پھر وہ توبہ کیے بغیر اس کو سکون نہیں ملنا چاہیے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بہت امیر آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا ایک بیٹا تھا جو چھوڑ کر کے مرا، اور اکثر ایسا ہوا کرتا ہے کہ جب کسی کو بنا کیے کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر و قیمت نہیں رہا کرتی، اور بیٹے کو بنا محنت کے ملا تھا، اس لیے وہ گناہ میں ڈوب گیا، عیاشی میں، بدمعاشی میں، نافرمانی میں، سب کچھ گناہ میں وہ ڈوب گیا۔ اس کی والدہ، یہ اس شہر اور اس زمانے کی بات ہے جس شہر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ ان کی والدہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتی تھی اور ان کے لیے دعا کرایا کرتی تھی کہ میرا بیٹا ہے، بڑا نافرمان ہو گیا ہے، بڑا عیاش ہو گیا ہے، کہ اپنے باپ کی دولت کو لٹا رہا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، کہ سمجھاتی ہوں مانتا نہیں ہے، کہ اس کے لیے دعا کر دیں۔ وہ بار بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی۔ جب ایک وقت گزر گیا، ایک لمبا زمانہ گزر گیا، بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لا علاج بیماری کا شکار کر دیا۔ جب آدمی گناہوں میں زیادہ ڈوب جایا کرتا ہے اور عیاشی اور بدمعاشی میں جب آدمی حد سے زیادہ گزر جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں ایسی بیماری دے دیا کرتے ہیں، ایسی بیماری اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لگا دیتے ہیں۔ تب اس کی والدہ پریشان بیٹے کو سمجھا رہی ہیں کہ ابھی توبہ کر لے، بیٹے کے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ علاج کرا رہے۔ ایک حد یہ پہنچی کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب اس کا علاج نہیں ہے۔ اب بیٹے کو احساس ہو گیا کہ اب یہ آخری اسٹیج ہے میرا، اب میں مرنے والا ہوں۔ اپنی والدہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اب آپ حسن بصری سے کہو جا کر کے کہ میں گناہ گار بندہ ہوں، ساری زندگی گناہوں میں نے گزاری ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے، تاکہ جا کر کے کہیں کہ میرے پاس آ جائے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے توبہ کرنی نہیں آتی، کہ مجھے آئے اور آ کر کے توبہ کریں۔ والدہ خوشی خوشی پہنچی، بڑی اپنے بیٹے کو سمجھایا کرتی تھی، ماں تو آخر ماں ہے،
पहुंचे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में और कहा कि मेरा बेटा है जिनके लिए मैं आपकी खिदमत में आया करती थी, आपसे दुआ कराया करती थी। कहा कि आज वो खुद चाहता है कि मैं दुआ करूँ, उसको दुआ करनी नहीं आती, तौबा करनी नहीं आती, आप उसको तौबा करा दें। आज वो खुद आपको कह रहा है कि वो आपके पास चल करके नहीं आ सकता है, आप चल करके उनको तौबा करा दीजिए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखो, मेरे हदीस का दर्स देने का वक्त है और हजारों लाखों की तादाद में मजमा हदीस सीखने पढ़ने आया करता था। कहा देखो लोग इंतजार में हैं, कहा मैं इतने सारे लोगों को छोड़ करके नहीं जा सकता आपके बेटे की तौबा कराने के लिए। अब बेटे की जो निगाहें हैं वो दरवाजे पर लगी हुई है कि वालिदा आती होगी और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ आते होंगे और मैं तौबा करूंगा। जब देखा कि वालिदा अकेली है